اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ ماں ساری تکلیفیں برداشت کر کے بچوں کی تعلیم و تربیت کرتی ہے۔ اگر یہ سایہ بچوں کے سر سے اٹھ جائے تو ان بچوں سے پوچھ کر دیکھو ماں کی قدر، جو ماں کی طرف سے یتیم ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، جس طرح ایک گھنے پتوں والا سرسبز درخت گھنا سایہ فراہم کرتا ہے، اپنے نیچے بیٹھنے والوں کو سورج کی تپتی ہوئی دھوپ سے بچاتا ہے، ماں بھی بالکل اسی طرح بچوں کو زمانے کی سرد گرم ہواؤں سے بچاتی ہے۔ اگر اسی درخت کے پتے گر جائیں تو وہ سایہ ختم ہو جاتا ہے، جلتی ہوئی دھوپ آتی ہے، اور بالکل اسی طرح جب ماں دنیا سے چلی جاتی ہے تو ماں جیسی ٹھنڈی چھاؤں کبھی زندگی میں نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں ہے۔ اس نے پوچھا کہ پھر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے تیسری مرتبہ پوچھا کہ پھر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں۔ جب اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا کہ تمہارا باپ۔ حدیث شریف میں ہے کہ حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تیری ماں ہے، اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ماں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے کا اجر حج اور جہاد سے بھی بڑا ہے۔ ماں کی خدمت کرنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ آپ نے لوگوں کو اکثر کہتے سنا ہوگا، عالی جناب قبلہ عالم، کیا کیا لفظ بولے جاتے ہیں، لیکن ان لفظوں کا مقابلہ ہم ان لفظوں سے نہیں کر سکتے۔ جب ہمیں ماں اپنے پیار بھرے انداز میں مٹھو سوہنے کہہ کر پکارتی ہے تو لگتا ہے سارے جہان کا شہد اکٹھا ہو کر اور پیار اکٹھا ہو کر ماں کے لفظوں میں آ گیا ہے۔ ماں جب بولتی ہے تو لگتا ہے جبریل بول رہا ہے، جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل رہی ہیں، ماں جب دیکھ رہی ہوتی ہے تو لگتا ہے اللہ کے عرش سے رحمتیں اتر رہی ہیں۔ اللہ نے ماں کے سینے میں وہ محبت، تڑپ اور کائنات رکھتی ہے جس کا نعم البدل تو کیا بدل بھی ممکن نہیں۔ یہ وہ ماں ہوتی ہے جو بچوں کی خاطر ظالم باپ کا بھی برداشت کر لیتی ہے، بچوں کی خاطر دکھ، درد اور تکلیفیں بھی سہ لیتی ہے۔ غریب ماؤں کو اکثر بچوں کو پالنے کی خاطر دوسروں کے برتن بھی دھونے پڑتے ہیں، اور وہ دھوتی ہے۔ انسان ماں کی کمی ہر عمر میں ہی محسوس کرتا ہے۔ انسان خواہ کسی اونچے سے اونچے منصب پر بھی پہنچ جائے، میری اور آپ کی اوقات ہی کیا ہے۔ امام الانبیاء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی مصلی پر تشریف فرما ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تمام صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے تو چشمان رحمت سے آنسو ٹپکنے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی خدمت کرتا، اور نماز اگر میں پڑھ رہا ہوتا تو اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی، تو پھر میری ماں کو میرے ساتھ اچانک کوئی کام یاد آ جاتا تو پھر وہ دروازے سے آتی اور چلمن سرکا کے مجھے کام کے لیے آواز دیتی، تو نماز چھوڑ کر پہلے میں ماں کے پاس جاتا۔ اور نماز اتنا بڑا اعزاز کس کا ہو سکتا ہے جو خاتم المرسلین کا اعزاز ہے، دونوں جہانوں کے مالک ہیں، اتنا بڑا منصب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ماں کی کمی کو وہ بھی محسوس کرتے ہیں۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ دنیا و آخرت کی سرخرویاں حاصل کریں، اللہ عز و جل کی رضا بھی اس میں ہے۔